ویب ڈیولپمنٹ کے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ کورس کیوں بنا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، یوٹیوب پہ پہلے بہت زیادہ اس کے کورسز پڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کو HTML CSS جاوا اسکرپٹ اور بیک اینڈ کی کچھ لینگویجز سکھائی جاتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لینگویجز اور اس طرح کے کورس سیکھ کے آپ پروفیشنل لیول پہ یا ویب سائٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہو۔ آپ میں کانفیڈنس تو آ جاتا ہے کہ ہاں جی میں کر سکتا ہوں، لیکن ایکچوئل پروجیکٹ پہ جب آپ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ سٹک ہو جاتے ہو۔ تو اسی کو تھوڑا سا میں ڈیپتھ میں لے کر جاننے کے لیے اس کورس کو شروع کرنے لگا ہوں، جس میں آپ کو HTML کی بیسک بھی سکھائی جائیں گی، ایڈوانس بھی CSS اور جاوا اسکرپٹ سکھا کے پھر آپ کو پروجیکٹس کرائے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ کو آتی بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ کورس کا بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو جو سکھایا جائے اس پہ آپ کو کام کرایا جائے۔ میں آپ کو جو ہے نا ویب سائٹس بنا کے دکھاؤں گا کہ ایکچوئل میں ویب سائٹس بنتی کس طرح ہیں، ان چیزوں کو ملا کر، تینوں چیزوں کو مرج کر کے ویب سائٹ ڈیزائننگ آپ کو سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بیک اینڈ پہ بھی اس میں موو کریں گے۔ اچھا جی، کورس کا کچھ شیڈیول دیکھ لیتے ہیں، جس میں HTML آپ کو سکھائی جائے گی 90%، CSS آپ کو سکھائی جائے گی 80%، اور جاوا اسکرپٹ آپ کو سکھائی جائے گی 70%۔ اب یہ 90%، 80% اور 70% لکھنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ 100% کیوں نہیں سکھائی جا رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، HTML 100% آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن 90% میں نے اس لیے لکھی ہے کیونکہ 90% سیکھ کے جب آپ ایک پروجیکٹ بنائیں گے HTML میں، اس پروجیکٹ میں آپ 10% سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی ویب سائٹ HTML میں کام کرتی ہے۔ 80% میں نے CSS کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ CSS ایک بہت بڑی کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ جس میں سٹائلنگ کی جاتی ہے۔ اگر آپ 100% سیکھنے لگ پائیں گے تو آپ کو وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور آپ بیسکلی پروجیکٹس نہیں کر سکیں گے۔ جب تک آپ پروجیکٹس نہیں کریں گے آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو 80% رہتی ہے CSS، وہ پروجیکٹس میں جو چیزیں یوز ہوتی رہیں گی وہ سیکھتے رہیں گے۔ جاوا اسکرپٹ کا بھی یہی ہے، یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو تھوڑی سی مشکل لینگویج ہے، جو بیسیکلی کلائنٹ سرور سائٹ پہ یوز ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس لیول تک سکھاؤں گا کہ جو ویب سائٹ میں آپ کو موسٹلی یوز ہوتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کو سکھاتے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ پرسنل ٹپس بھی دوں گا، ٹکس دوں گا، جس سے آپ ویب سائٹس بنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ویب سائٹ بناؤں گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ایکچوئل میں جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب ہم یوز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سٹارٹ کدھر سے کریں۔ تو اس جو ہے نا مشکل کو میں دور کروں گا انشاءاللہ آپ کی۔ اچھا، کچھ پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ ہے کیا، یہ ویب ڈیولپمنٹ میں کس طرح کام آتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے ایک انسانی سٹرکچر ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ HTML ہے، بالکل ہڈیاں ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ HTML ہے۔ یہ CSS ہے، ان ہڈیوں پہ جب ہم کوئی سٹائلنگ کر لیتے ہیں تو وہ سٹائلنگ CSS کے ذریعے ہوتی ہے، اور جاوا اسکرپٹ ہے کہ وہ اس HTML اور CSS کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے جاوا اسکرپٹ یوز ہوتی ہے۔ مینس کہ HTML ایک سٹرکچر ہے، CSS اس کی سٹائلنگ ہے، اور جاوا اسکرپٹ اس کو انٹریکٹ کروانے کے لیے ہڈی کا۔ اور یہ ابھی دیکھیں نا، یہ بندہ موو نہیں کر سکتا، بے شک اس پہ میں سٹائلنگ کر لوں، یہ موو تب کرے گا جب میں اس پہ مسل لگاؤں گا، اس پہ طاقت ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ ریئل لائف کے ایگزامپلز ہیں۔ کمبینیشن گیوز بیسٹ رزلٹ، HTML CSS جاوا اسکرپٹ۔ ابھی یہ دیکھیں، HTML اور جاوا اسکرپٹ CSS کو ساتھ لے کے چلتی ہے، کیونکہ HTML سے آپ سٹرکچر بناتے ہو، جاوا اسکرپٹ سے اس سٹرکچر کو
انٹریکٹیو بناتے ہو اور سی ایس ایس سے اس اسٹرکچر کی اسٹائلنگ کرتے ہو. یہ ایز اے کمبینیشن آپس میں چلتے ہیں. کوئی بھی ویب سائٹ جو اچھی ویب سائٹ ہے وہ ان تین چیزوں کے بغیر نہیں بن سکتی. یہ کچھ ایگزامپل میں نے ادھر امپورٹ کیے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ فل کور HTML میں ویب سائٹ بنی ہوئی ہے پیزا ہٹ والوں کی. تو یہ دیکھ لیں آپ کیسی ہے. اس پہ بس HTML کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ امپورٹ کیے گئے. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ CSS میں بنی ہے. دیکھیں ابھی اس کو CSS کر کے ہم نے کتنا اچھا بنا دیا. بہت اچھی ویب سائٹ لگ رہی ہے. تو یہ CSS کی پاور ہے کہ وہ HTML میں اس طرح سٹائلنگ کرتا ہے کہ وہ اس کا پورا شیپ ہی چینج کر دیتا ہے. اور جاوا اسکرپٹ کیا ہے کہ وہ جو CSS اور HTML نے چیز بنائی ہے وہ آپس میں اٹریکٹ کرے. مینز کہ آپ کسی بٹن پہ کلک کرتے ہو تو ادھر سے آپ کے پاس کچھ ملے. آپ کو آپ نے کچھ سلائڈر لگایا ہے تو وہ سلائڈر چلے. اٹریکشن کے لیے یوز ہوتی ہے یہ چیز. اچھا, اس کورس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس 2 ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے جی, 2 ٹولز. پہلا جی ویب براؤزر. آپ کو یہ میں نے مختلف قسم کے براؤزر ادھر رکھے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کا کام چل جائے گا. کچھ ٹیکسٹ ایڈیٹرز آپ کوئی ایک ان میں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اور یہ وین ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے. یہ کافی اچھے ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں. کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کا کام چل جائے گا. لیکن میں کچھ ریکومنڈیشن آپ کو دوں گا جو میں یوز کروں گا. آپ بھی وہ کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. آپ یوز کریں جی کہ کروم براؤزر یوز کریں جس پہ ہماری ویب سائٹ دکھے گی. اور ویب سائٹ ہم بنائیں گے کس پہ؟ VS کوڈ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں. VS کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ہمیں بس ان کو یوز کرنا آنا چاہیے. کافی ساری لائبریریز ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر سے آپ ویب سائٹ بنانے لگ جائیں نا تو وہ بہت مشکل ہوگی. آپ کو سارا کچھ خود لکھنا پڑے گا. لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ایمٹ ہوئی ہوئی. اچھا, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کروم کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور VS کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنا, تاکہ ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں ویب سائٹ بنانے کی ان کو فلفل کریں اور اپنا جو ہے نا پہلی ویب سائٹ کا اسٹرکچر بنائیں. اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ فوکس آن گول گیو یو پاور ٹو لرن فاسٹ. ابھی آپ ویب سائٹ سیکھنے لگے ہیں ڈیزائننگ, تو آپ نے اس گول پہ فوکس کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس گول سے ہٹ گئے. نہیں, گول پہ فوکس کرتے ہوئے وہ آپ کو پاور دے گا کہ آپ جلدی جلدی سیکھیں چیزیں. آپ اس کو پراپر ٹائم دیں اور اس ٹائم کے ذریعے آپ کو چیزیں سمجھ آتی رہیں گی. اور جہاں چیزیں نہیں سمجھ آتی وہ کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ اس کا رسپانس پراپر طریقے سے آپ کو کروں گا. چلیں جی, ہم پہلے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کروم اور پھر VS کوڈ. ہم جاتے ہیں جی گوگل پہ اپنے اور ادھر سے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے. کروم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سمپل کرنا پڑے گوگل پہ جا کے کروم ڈاؤن لوڈ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا جی. یہ ایڈز والے لنک پہ کلک نہ کیجئے گا. یہ ہے جی کروم کا جو ہے نا play.google پہ جاؤ, جو ویب سائٹ ہے ان کی. ادھر سے کروم جا کے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے آپ نے. یہ ونڈو کے لیے آپ نے کرنا ہے تو یہ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے آپ نے. ابھی دیکھیں یہ میرے پہ انسٹال ہوا ہے تو ادھر لکھا آ گیا کہ انسٹالڈ. تو یہ آپ نے ادھر اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو ادھر ڈاؤن لوڈ آپشن آئے گا, ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور سمپل وہ اس کو انسٹال کر لینا ہے. اتنا تو آپ کو آتا ہوگا. اور کوئی بھی براؤزر ہے آپ کا اس کے ساتھ کام چل جائے گا. یہ کوئی اچھی ریکوائرمنٹس نہیں ہے اتنی. کوئی بھی براؤزر ہے اس کے ساتھ کام آپ کا چل جائے گا. VS کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہم. پہلے لنک پہ جائیے. اچھا جی, پہلے لنک پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس VS کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک آ جائے گا. اچھا جی, ونڈو کے لیے میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ونڈو پہ کلک کریں.
ادھر اوپر ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ گیا، اس پہ کلک کریں تو یہ میرا وی ایس کوڈ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ ابھی میری انٹرنیٹ سپیڈ اس وقت بارش کی وجہ سے کافی سلو ہے، تو یہ جو ہی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی یہ وی ایس کوڈ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، اب اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ ادھر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کا سیٹ اپ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ رن پہ کلک کرتے ہیں۔ انسٹالیشن بالکل اس کی سمپل ہے، ایکسیپٹ دی ایگریمنٹ۔ اب یہ دیکھ لینا آپ نے ادھر سے کہ کس لوکیشن پہ آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں۔ یہ سی پہ ہے میرا، محمد تحسین مائکروسافٹ۔ نیکسٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ کرتے جائیں۔ یہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے، یہ بھی چیک کر لینا، اور یہ بھی ساری چیک کر لینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ابھی انسٹالیشن یہ ہو جائے گی فوراً۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوڈ کو فاسٹ لکھ سکیں اس ایڈیٹر کے۔ آپ جو ہے نا اگر ونڈو کا اپنا ایڈیٹر یوز کریں گے نا تو وہ اس پہ آپ کو ایک چیز ہے نا جو خود ٹائپ کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کو دے دیتا ہے کافی زیادہ ایمٹ ایبریویشن، وہ ہم پڑھیں گے جب بیچ میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اس کے ذریعے آپ کا کوڈ بھی فاسٹ ہوتا ہے اور پروسیسنگ بھی فاسٹ ہوتی ہے۔ ابھی فنش کریں گے تو یہ لانچ ہو جائے گا۔ اچھا یہ ٹرسٹ کر لینا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ لانچ ہو گیا جی وی ایس کوڈ میرا۔ ابھی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی آگے پروسیسنگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ویب سائٹ کا فائل بنانی ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ۔